تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سبطی اور فرعون کے راستے پر چلنے والے قبطی، ان دونوں کا واقعہ چل رہا تھا، جس میں دریائے نیل سے پانی لیے جانے کا تذکرہ ہوا، جو سبطی کے لیے میٹھا پانی ثابت ہو رہا تھا اور قبطی کے لیے خون آلود پانی۔ اس پر قبطی نے سبطی سے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو اس نے اس کی بات سنتے ہوئے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اصلی بات کیا ہے۔ اصلی بات جو فرق ہے وہ ہے کفر و ایمان کا۔ پانی تو وہی ہے، لیکن کفر کے ہاتھ میں جانے سے پانی خون آلود بن رہا ہے، اور ایمان کے ہاتھ میں جانے سے پانی شفاف پینے کے قابل بن رہا ہے۔ اس کو سمجھاتے ہوئے مولانا روم نے حقیقت اور مجاز کا فرق سمجھایا تھا۔ مجاز اور حقیقت دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، بظاہر شاید دکھائی دینے میں ایک ہی چیز ہو، لیکن مجاز اور حقیقت بہرحال الگ الگ چیزیں ہیں۔ ظاہر اس کا چھلکا ہے، لیکن مغز اس کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک مثال دی تھی، اور وہ ہے مشک اور پشک کی۔ ورڈز بھی ردمک ہیں فارسی میں، پشک اور مشک۔ مشک خوشبودار ہوتا ہے اور پشک بدبودار ہوتا ہے۔ مشک بالکل پشک کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے، کالا مینگنی کے اسٹائل میں، لیکن بہرحال وہ نظر آنے میں اگر مینگنی لگتا بھی ہے تو مشک بہرحال مشک ہی ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے سمجھایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر بات آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ مثنوی کو بھی آپ مشک سمجھو تو اس سے فائدہ پہنچے گا، اس سے خوشبو حاصل کر سکو گے، اور اس سے اپنے روحانی ترقی کا سامان فراہم ہوگا۔ لیکن اگر اس میں بیان کیے گئے حکایتوں اور کہانیوں کو آپ محض کہانیوں کی طرح ہی سنتے رہیں گے، افسانوں کی طرح ہی سنتے رہیں گے، تو آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے فائدے ہیں قرآن مجید کے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں نے اصلی فائدے کو کونے میں ڈال دیا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ لوگوں نے اس کو یا تو صرف ایک تلاوت کی کتاب سمجھ کے رکھا ہے، جس سے وہ صرف ثواب حاصل کرتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ہیں جو اس سے علاج کرنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ قرآن میں شفا بھی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ تلاوت کا ثواب بھی اچھی چیز ہے، علاج بھی اس سے حاصل کرو، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہدایت ملے، اس سے اللہ کی رضا جوئی حاصل ہو، اور قرآن کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لائیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے دیکھیں گے آج کیا بیان ہوتا ہے۔ خیشتن مشغول کردن دز ملال باشدس خصدس کلام ذوالجلال۔ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کا جو مقصد کیا ہے، اللہ نے بندوں پر اس کلام کو نازل کیوں کیا ہے، اس کے مقصد حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، عالم سے رجوع ہونا پڑے گا، کتابوں کو چھاننا ہوگا، تفاسیر پڑھنی ہوگی، احادیث پڑھنی ہوگی، اصول تفسیر پڑھنا ہوگا، تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے۔ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی فرشتوں کے لیے یا کوئی اور مخلوق کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خطاب کر رہا ہے، تم سے کچھ بول رہا ہے، اور تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ کاتش وسواس راو غسرا زاں سخن بے نشان دو سازت دوا۔ انسان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں
جو وسوسے آتے ہیں، جو مختلف باتیں انسان کے اندر گھومتی پھرتی ہیں، اگر اس سے نجات حاصل کرنا ہے کسی کو، اس کی آگ سے، اس سے حاصل ہونے والے رنج کی آگ سے وسواس کو نکالنے کے لیے یا اور دنیاوی پریشانیوں کو اپنے ذہن میں سے نکالنے کے لیے لوگ قرآن مجید کی آیتوں کا علاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سے علاج تو ہوتا ہے، لیکن قرآن صرف اس علاج کے لیے نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے۔ علاج کرو، لیکن یہ مت سمجھو کہ قرآن صرف یہ علاج کرنے والی کتاب ہے۔ اصل ہدایت ہے اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بہر این مقدار آتش شان دن آب پاک و بول یکساں شد بفن۔ یہ جو وسوسوں کی آگ ہے، خرابیوں کی آگ ہے، اس کو بجھانے کے لیے دوسری ترکیبیں بھی ہے، جیسے کہ گندا پانی ہے آگ کو بجھا دیتا ہے، صاف پانی ہے وہ بھی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وسوسوں کی آگ کو آپ کے ذہن سے بجھانے کے لیے قرآن ہی ایک پاک ذریعہ نہیں ہے، ناپاک ذریعے بھی ہیں۔ جیسے کہ اب آپ اور آگے مثال دیں گے کہ انسان کو دنیاوی فکروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دو ذریعے ہیں۔ ایک شراب ہے، جو لوگ اپنے غموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے پی کر نشے میں مست ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ایک آدمی ہے جو نیند میں چلا جاتا ہے۔ نیند میں جانے کے بعد بھی دنیا کے معاملات سے انسان کا پیچھا چھڑ جاتا ہے، وہ کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو پریشانیوں سے دور کر لیتا ہے۔ تو کیا نیند اور شراب دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تو اسی طریقے سے آگ بجھانے کے لیے گندا پانی بھی اس میں ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، اور پاک پانی ڈالا جائے تو بھی آگ بجھ جاتی ہے۔ تو آگ بجھانے کے لیے پاک پانی کا استعمال کرو، گندے پانی کا استعمال کیوں کرتے ہو؟ مگر تدبیر میں تو دونوں بھی ہے۔ آتش وسواس رائی بولو آب، ہر دو بشنانند ہم چوں خمر و خواب۔ اب آپ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وسوسوں کی آگ ہے، جیسے کہ صاف پانی سے بھی بجھتی ہے اور گندے پانی سے بھی بجھتی ہے، ویسی شراب سے بھی بجھتی ہے، نیند سے بھی بجھتی ہے۔ وسوسوں کی آگ شراب سے بھی بجھتی ہے اور نیند سے بھی بجھتی ہے، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس کے لیے نیند جائز طریقہ ہے، شراب ناجائز طریقہ ہے۔ لیک اگر واقف شوی زی آب پاک کے کلام عزت است و روح ناک۔ لیکن اگر تم پاک پانی سے واقف ہو جاؤ، یہ جو پانی ہے وسوسوں کی اس آگ کو بجھانے والا قرآن، علاج کی حد تک تو ٹھیک ہے، یہ ظاہری پہلو ہے اس کا، لیکن یہ وسوسوں کی آگ پرماننٹلی اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے صرف علاج کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی جو روح ہے، جو مقصد ہے، وہ اگر اپنے اندر اتر جائے تو ہمیشہ کے لیے علاج سے ہی نجات مل جائے گی۔ ایک بیماری ہوتی ہے انسان کی، جب تک وہ گولی کھاتے رہتے ہیں اچھی رہتی ہے، جیسے ہی دوا کھانا چھوڑ دو بیماری پھر پلٹ کر آتی ہے۔ تو علاج کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، جب تک علاج کرتے رہیں گے آپ اس سے محفوظ رہیں گے، لیکن جیسے علاج چھوٹ گیا پھر پریشانی لوٹ کر آ گئی۔ لیکن اگر قرآن سے علاج سے زیادہ اہم چیز جو ہے ہدایت، وہ اگر حاصل کی جائے تو اس بیماری کا ہمیشہ کے لیے علاج ہو جائے گا۔ نیست گردد وسوسہ کلی ز جاں، دل بیابد رہ بسوئے گلستاں۔ وسوسہ مکمل طور پر اپنے دماغ سے، دل سے نکل جائے اور دل گلستان کا راستہ حاصل کر لے ہمیشہ کے لیے۔ وسوسوں سے چھٹکارا، گمراہیوں سے چھٹکارا، بیماریوں سے چھٹکارا اگر ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا ہے تو قرآن کی روح کو اپنے اندر اتارو۔ اگر آپ اس کو بطور علاج ہی رکھیں گے تو جب تک علاج ہوتا رہے گا تب تک آپ محفوظ رہیں گے، لیکن جیسے ہی علاج رک جائے گا پھر وہ چیز پلٹ کر آئے گی۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر علاج کرنے کے بجائے قرآن کی ہدایت کا جو پہلو ہے وہ پہلو اپنے اندر اتار لو تاکہ ہمیشہ کے لیے گندگیاں دور ہو جائیں۔ زاں کے در باغے وہ در جوئے برد، ہر کے از سر صحف بوئے برد۔ کیونکہ جب قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، ہدایت کسی انسان کے دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ باغ اور نہر میں اڑنے لگتا ہے اور رازوں کا پتہ لگا لیتا ہے۔
اہل اللہ میں ایک عام مسلمان میں فرق یہی ہے، عام مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، اس سے شفا بھی حاصل کرتے ہیں، اس سے رحمت بھی حاصل کرتے ہیں، اور ان کی زندگی اچھی بھی ہو جاتی ہے قرآن کے اثرات کی وجہ سے۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ قرآن کی روح کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کا اندر صاف ہو جاتا ہے، ان کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ظاہری چیزوں کی ان کو ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ بہت سارے اہل اللہ ایسے ہیں جو اوراد و وظائف بھی نہیں پڑھتے۔ پہلے ایک عام مسلمان ہوتا ہے جس کو پڑھنے پڑھانے سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ کچھ نہیں پڑھتا، اگر وہ اپنے فرائض ادا کر لے، نماز پڑھ لے، واجبات ادا کر لے، فرائض ادا کر لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن جو اور آگے جاتا نا، اور ترقی کرتا، وہ اپنے فرائض و واجبات کے تکمیل کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور پڑھاتا ہے، کچھ اورات پڑھتا ہے، کچھ وظائف پڑھتا ہے، کچھ نفل عبادتیں کرتا ہے، یہ اور آگے کا اسٹیج ہے۔ اس کے بعد جب انسان اس کے آگے کے اسٹیج میں چلا جاتا ہے تو اب اس کو کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن اس کے اندر اتر گیا ہے۔ اب وہ پھونکتا بھی ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ وہ دم کر رہا ہو، اس کی روح، اس کے دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے بہت سارے اہل اللہ ہوتے ہیں جب ان کے پاس آپ دم کرانے جاتے ہیں تو وہ پڑھ کے دم نہیں کرتے۔ عام لوگ جیسے پڑھ کے دم کرتے ہیں، وہ لوگ پڑھ کے دم نہیں کرتے، کچھ نہیں پڑھتے، ایسے پھونک دیتے ہیں اور شفا ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کی جو روح ہے وہ ان کے اندر داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ صحیفوں کے راز کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ قرآن ایک صحیفہ ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو اپنے اثرات، پڑھنے کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے قرآن کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کے اثرات جن کے اندر اتر چکے ہیں، اب ان کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، وہ پھونکتے ہیں تو اس کے اثرات ان کے منہ سے نکل ہی جاتے ہیں۔ یا تو پنداری کے روئے اولیاء آن چنا کے ہست می بین ماں، عوام جس طرح قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح عوام اللہ والوں کے چہرے کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تو چہرے پہ جو ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے اسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ جو دیکھتے ہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے، سمجھتے ہیں کہ جو ہم کو دکھائی دے رہا ہے اصل وہی ہے، نہیں ہے۔ جو اصلیت ہے وہ تو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، وہ تو اندر ہے۔ در تعجب ماندہ پیغمبر ازاں چون امی بینند رویم مومنا، یہاں تک کہ انبیاء کرام کے چہرے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نور رکھا تھا، وہ نور کافروں کو دکھائی دینا تو بہت دور کی بات تھی، مومن بھی صحیح معنی میں نبی کے چہرے کا نور نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اسی لیے انبیاء کرام خود تعجب کرتے تھے کہ یہ ایمان تو لا چکے ہیں لیکن میری حقیقت تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں لوگ۔ چو نمی بینند نور روم خلق کے سبق بردست بر خورشید شرخ، میرے چہرے کے اوپر نور ہے۔ نبی کہتا تھا کہ میرے چہرے کے اوپر اتنا واضح نور ہے لیکن لوگ کیوں نہیں دیکھتے، حالانکہ میرے چہرے کا نور مشرق سے نکلنے والے سورج سے بھی بازی لے گیا ہے، پھر بھی یہ نور ان کو کیوں دکھائی نہیں دیتا۔ تعجب کرتے تھے انبیاء کرام۔ جو کافر تھے وہ تو خیر کافر تھے ہی، ان کو یہ نور دکھائی دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایمان لانے والے بھی اس نور کو صحیح معنی میں نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ور ہمی بینند این حیرت چراست تاکہ وہی آمد کے آرو در خفاست، اور جو دیکھتے تھے، جن کو کچھ دکھائی دیتا تھا، جن کو کچھ سمجھ میں آتا تھا کہ مقام نبی کیا ہے، تو وہ حیرت کرتے تھے، بڑی حیرانی کے ساتھ دیکھتے تھے، کیا بڑا مرتبہ ہے نبی کا، ہو کرتے تھے۔ اس پر بھی نبی تعجب کرتے تھے، جب ان کو معلوم ہے کہ میں نبی ہوں پھر حیرت کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کا حیرت کرنا بھی نبی کو متعجب کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی اصل میں کیا ہوتا ہے اس کی خبر نہیں ہے، اسی لیے تعجب کر رہے ہیں۔ جیسے بعض اللہ والے ہوتے ہیں، ان سے کبھی کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو کبھی کبھار دیکھنے والا بڑا تعجب کرتا ہے کہ کیا حیرت انگیز چیز ہو گئی، کیا حیرت انگیز چیز ہو گئی۔ لیکن جو آدمی مسلسل دیکھتا ہی رہتا ہے وہ تعجب نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ہوتا ہے، کیا ہے اس میں، یہ تو معمولی سی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم بہت دیکھ چکے ہیں۔ تو نبی جب ہوتا نا
تو جو نبی کیا ہوتا ہے جس کو معلوم ہو جاتا ہے، وہ نبی کے کسی چیز کو دیکھ کر تعجب نہیں کرتا ہو. ہاں نبی ہے، ہو سکتا ہے. جب کوئی تعجب کرتا ہے تو نبی کو پھر حیرت ہوتی ہے کہ بھئی یہ مانتا بھی ہے کہ میں نبی ہوں، پھر بھی تعجب کر رہا ہے. اس پر نبی کو جب حیرت ہوتی تھی کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو تاکہ وہی آمد کہ آرو در خفاست، تو پھر نبی کے پاس وہی آئی کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کو دیکھ کر متعجب نہ ہو، حیران نہ ہو. دراصل اس لیے یہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کی حقیقت کو کافروں سے چھپانے کے لیے ہم نے آپ کے چہرے کے اوپر ایک ابر لا دیا ہے. سورج اور انسان کے بیچ میں اگر گھنا ابر چھا جائے تو سورج دکھائی نہیں دیتا، سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی. تو چونکہ ہم نے آپ کے چہرے کے سامنے ایک ابر لا دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے چہرے کا نور ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اسی لیے یہ حیرت کر رہے ہیں. سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے. اب آپ کسی کھلے مقام پر چلے جائیں، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ابر آ گیا ہے. اب آپ کی نظر اوپر گئی، آپ سورج کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، سورج دکھائی نہیں دیتا لیکن روشنی برابر آ رہی ہے. تو آپ تعجب کرتے ہیں کہ بھئی سورج تو نہیں ہے لیکن روشنی کیوں آ رہی ہے؟ اندھیرا ہو جانا چاہیے اگر سورج نہیں ہے تو، جیسے رات میں ہوتا ہے. تو آپ سے کہا جاتا ہے بھئی سورج تو ہے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ بیچ میں ابر ہے. روشنی تو رہے گی کیونکہ سورج غروب ہوگا تو اندھیرا چھائے گا، سورج تو غروب ہوا نہیں ہے، سورج تو آسمان پہ ہے. تو پھر آپ پوچھیں گے کہ پھر سورج ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نظر نہیں آتا کہ ابر آ گیا ہے. بالکل وہی معاملہ انبیاء کرام کا تھا. انبیاء کرام کی روشنی سورج سے کسی کم درجے کی نہیں تھی بلکہ سورج سے کئی گنا زیادہ درجے کی تھی. لیکن لوگوں کو یہ سورج دکھائی نہیں دیتا تھا. روشنی دیکھ رہے ہیں لیکن سورج دکھائی نہیں دیتا. اس پر وہی آئی کہ چونکہ ہم نے آپ کے اور ان کے درمیان ایک ابر لا دیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا چہرہ ان کو صحیح معنی میں دکھائی نہیں دیتا. سوئے تو ماہست تو سوئے خلق ابر، تانا بیند رائے گاں روئے تو گبر. چاند آپ کی جانب ہے اور آپ کی روشنی سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن مخلوق کی جانب ابر ہے، اسی لیے مخلوق کو آپ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اور یہ اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ آپ کے نور کا فائدہ کوئی کافر نہ اٹھا سکے. کافروں کو آپ کے نور سے فائدہ اٹھانے سے روکنے کے لیے ہم نے ابر لایا. اس کی وجہ سے بعض مومنین کی آنکھوں پر بھی وہ ابر چھانے کی وجہ سے آپ کا حقیقی معنی میں نور ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. سوئے تو داناست تو سوئے خلق دام، تا ننوشد زی شراب خاص عام. دانا آپ کی جانب کیا گیا ہے اور جال مخلوق کی جانب کیا گیا ہے. اصل چیز آپ کے پاس ہے لیکن مخلوق کے سامنے جال ہے. جو دانا ہے پرندے کو جو ڈالا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ڈالا گیا ہے اور مخلوق کے سامنے جال لگا دیا گیا ہے تاکہ مخلوق اس دانے کی جانب نہ جائے کھانے کے لیے، کیونکہ یہ خاص شراب ہے، یہ عوام کو نہیں دی جاتی. جو نور آپ کو دیا گیا ہے وہ مخلوق کو نہیں دیا گیا ہے، اور مخلوق اس نور تک نہ پہنچے اس کے لیے بیچ میں جال لگا دی گئی ہے تاکہ ڈائریکٹ مخلوق اس نور تک نہ پہنچ پائے. اب جس کو وہ نور چاہیے ہوگا اس کو آپ کے پاس آنا ہوگا. آپ کے پاس آئیں گے تو آپ جس کو نور پہنچانا چاہیں گے، دینا چاہیں گے، وہ نور سے اکتساب کر سکے گا. اور جتنے ایسے مومنین تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی وارفتگی برقرار رکھی، وہ رسول اللہ کے نور سے فیضیاب ہوئے. گفت یزداں کے تراہم ینظرون، نقش ہمامند ہم لا یبصرون. بعض لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تراہم ینظرون، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہم لا یبصرون، اصل یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہی نہیں. آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، ان کی نظر آپ کے اوپر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ نظریں تو آپ کے اوپر ان کی ہے لیکن آپ کو جیسا دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. جیسے کہ عام
کلاسز میں یا درس کی محفلوں میں، واعظ کی محفلوں میں بھی آپ دیکھیں گے ایسے بہت سارے لوگوں کو جو آتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ کا واعظ سنتے ہیں، آپ کا درس سنتے ہیں، آپ کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کا لیکچر سنتے ہیں۔ آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ بندے آپ کا لیکچر سن رہے ہیں، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نگاہیں آپ کی طرف ہوتی ہیں، ان کے کان آپ کی طرف ہوتے ہیں، لیکن آپ کی کوئی بات وہ سنتے ہوئے حقیقت میں نہیں ہوتے ہیں۔ آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکچر دینے والے کی طرف، کان بھی ہوتے ہیں لیکچر دینے والے کی طرف، لیکن جیسے ہی لیکچر ختم ہو جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا بتایا گیا ہے، ان کو کچھ بھی یاد نہیں، کیونکہ وہ اس وقت وہاں تھے ہی نہیں، ان کا ذہن تو کسی اور طرف تھا۔ ایسے ہی کافروں کا معاملہ تھا، وہ نبی کے پاس آتے تھے، نبی کو دیکھتے تھے، نبی سے بات کرتے تھے، سب کرتے تھے، نبی کو ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بالکل نہیں دیکھ رہے ہیں۔ نقش حمامند ہم لا یبصرون، ان کی مثال حمام کی دیواروں پر اترنے والے نقوش کی سی ہے، ڈرائنگز کی سی ہے۔ شیر کی تصویر، پرندوں کی تصویریں دیوار پہ اتری ہوئی ہیں، اور اتنی خوبصورتی سے تصویریں اتری ہوئی ہیں، آپ کو ان تصویروں کی آنکھوں میں دیکھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ اترا ہوا میری طرف دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اب آج کل جو پکچرز ہو گئے نا، فوٹوز، ایسے شاندار فوٹوز لیے جا رہے ہیں، 3D فوٹوز وغیرہ، آپ کو ایسے لگے گا جیسے تصویر میں جو پینٹنگ ہے وہ آپ ہی کو دیکھ رہی ہے، لیکن وہ دیکھتی نہیں ہے۔ دیواروں پر اتری ہوئی تصویریں آپ کو دیکھتی ہیں کیا؟ نہیں دیکھتی۔ یہ حال ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ می نمایت صورت ہے صورت پرست، کہاں جو چشم مرد ہے او ناظرست، صورت کی طرف دیکھنے والے انسان، ظاہر کی طرف دیکھنے والے انسان، بتوں کی آنکھوں میں دیکھو، تجھے ایسا لگتا ہے جیسے بت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے ایسے شاندار بت بنائے گئے ہیں دنیا میں، انڈیا میں تو بہت ہے۔ ایلورا، ایجنٹا جائیے، ان مقامات پر جا کے دیکھیے کیسے کیسے بت تراشے گئے ہیں۔ آپ ان کے قریب جائیے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بت آپ ہی کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ کیا دیکھتا ہے؟ آنکھیں ہی مردہ ہیں، دیکھے گا کیا؟ لیکن آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پیش چشم نقش می آری ادب، کے چرا پاسم نمی دارد عجب۔ آنکھوں کو دیکھیے اس تصویر کی، اس بت کی، تو آپ کو دکھتا ہے کہ وہ آپ ہی کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کچھ بات بولیے اس کے سامنے جا کر تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آپ کی بات سن رہا ہے اور ریئیکشن بھی دے رہا ہے، محسوس ہوگا۔ آداب بجا لاتے ہیں، ان کی پوجا کر دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور اپنے دل کے حال بیان کرتے ہیں، تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ ریسپونڈ کر رہا ہے آپ کو، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جا کے مسائل بیان کرو، آپ کے مسائل کا حل نہیں کرتا وہ، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اتنے بار معروضے کیے، وہ میری بات، میرا مسئلہ حل کیوں نہیں کرتا ہے، کوئی جواب کیوں نہیں دیتا ہے؟ اس لیے نہیں دیتا ہے کہ وہ جواب دے ہی نہیں سکتا، اس کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پھر کیوں محسوس ہوا تھا ایسا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری بات سن رہا ہے؟ وہ کمال ہے بنانے والے کا، اس نے کاریگری ایسی کی کہ آپ کو ایسا محسوس کرایا، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اس چبز بے پاسو خسی نقش نیک، کے نمی گویت سلامم را علیک۔ جب آپ اس کے سامنے جا کر سلام کرتے ہیں تو کوئی جواب نہیں آتا، کوئی وعلیکم السلام کی آواز نہیں آتی، تو آپ کہنے لگتے ہیں کہ میں اتنا بار بار سلام کر رہا ہوں، مجھے جواب کیوں نہیں ملتا؟ جواب آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ان بتوں کی خاموشی پر تعجب ہوتا ہے، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو جاندار سمجھیں گے اور جواب نہیں آئے گا تو آپ کو تعجب ہوگا۔ جب آپ کو خود معلوم ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے اور جواب نہ آئے تو آپ کے تعجب کی کیا بات ہے؟ مینا جنبانت سرو سبلت زجود، پاس آنکے کردمش من ست سجود۔ آپ جا کے اس کے سامنے 100 سجدے کیجئے، ایک بھی رسپانس آئے تو بولیے، نہیں آ سکتا، اور آپ پھر تعجب کریں گے، میں نے اتنا کیا، میں نے اتنا کیا، لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے۔ کم سے کم اشارے سے ہی صحیح، ٹھیک ہے تو بول دیتا، میں اپنے مسائل سنا رہا ہوں، تو اگر کوئی جواب نہ دیتا ہے تو نہ صحیح، کوئی سر ہلا کر ہی صحیح، کم سے کم ہاں 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 ٹھیک ہے، کچھ تو
اشارے سے ہی صحیح، کچھ ہاتھ سے ہی کچھ بتا دیتا، آپ یہ کہتے رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں۔ حق اگرچہ سر نہ جنباند بروں، پاس ذوق دہت در اندروں۔ اب آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں پر یہ کہے کہ بھائی ہم اپنے خدا کے سامنے جا کر اپنے معروضے پیش کر رہے ہیں، کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ کہاں جواب دیتا ہے؟ تم تو اللہ اللہ کرتے، اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، دعائیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس سے کیا جواب آ رہا ہے تمہارا؟ کوئی جواب آ رہا ہے؟ وہی تو بات وہاں پر بھی صادق آتی نا، تو پھر ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سوال کرے تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی بظاہر تمہارے معروضوں کا، تمہاری دعاؤں کا، تمہاری عبادتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن یاد رکھو اس کا جواب نہ دینا ایک ظاہری پہلو ہے، باطنی طور پر نہ صرف وہ جواب دیتا ہے بلکہ اس کے اثرات بھی تمہارے اندر پیدا کرتا ہے، تم کو پتہ نہیں چلتا، باطن کے اندر تمہارے ایسی روشنی عطا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے اثرات ایک ٹائم کے بعد تم کو سمجھ میں آتے ہیں۔ کہ دو صد جنبی دنے سر ارزداں، سر چنی جنباند آخر اخل جاں۔ اللہ تعالیٰ تم کو تو دکھائی بھی نہیں دیتا، یہاں تو پھر بھی کچھ دکھائی دیتا تھا، اللہ تو دکھائی بھی نہیں دیتا، اب کیا اشارے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر نظر بھی آ جائے تو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کا دیدار اس جسم کی آنکھوں سے تو ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ اشارہ کرے گا بھی، تمہاری دعا قبول کرے گا بھی، تمہیں ریسپانس کرے گا بھی، تو تم کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ لیکن وہ ریسپانس کرتا ہے، یہاں تک کہ تمہاری ایک ایک بات کا جواب دیتا ہے۔ تم ذکر کرتے ہو، تم اللہ کو یاد کرتے ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ذکر کو سنتا اور تمہیں یاد کرتا ہے، نہ صرف خود یاد کرتا ہے بلکہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو وہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، لیکن تم کو سنائی نہیں دیتا، اور پھر اس کی قیمت دیتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے، اور سر ہلا کر جواب نہیں دیتا لیکن دو سروں کو تمہارے سامنے ہلا دیتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک وقت کے بعد جب تم اللہ کے راستے میں عبادت ریاضت کر کے اپنے دل کو صاف شفاف کر کے اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت لوٹتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو جواب دیتا ہوں میرے بندوں کے ذریعے جواب دوں گا، 200 میرے بندے تمہارے پاس آ جائیں گے اس کے بعد۔ دیکھو اللہ والے جتنے ہوتے ہیں آج ان کے پاس جا کے دیکھو، وہ دنیا سے تو چلے گئے، دنیا میں جب تک تھے دنیا سے جا کر بھی صدیوں سال گزر گئے، لوگ ان کے پاس جاتے ہی جا رہے ہیں۔ اب کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ اب کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو دنیا سے چلے گئے، نہیں ابھی بھی جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا جب تک لوگ جاتے رہیں گے، رجوع ہوتے رہیں گے۔ عقل را خدمت کنی در اجتہاد، پاس عقل آنست کفزائد رشاد۔ تم کوشش کر کے عقل کی خدمت کرتے ہو، عقل کی خدمت کرنا وہ عقل کل، اللہ کے راستے میں عبادت ریاضت کا راستہ اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں عقل کی خدمت کرنا۔ تم جب یہ کام کرتے ہو تو تمہاری عقل یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کا جواب ایسے دیتی ہے کہ وہ تمہاری راستے میں اپنی ہدایت بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ حق نہ جنبانت بظاہر سر ترا، لیک سازت برسراں سرور ترا۔ ظاہری طور پر تو اللہ تعالیٰ تمہارے جواب میں ریسپانس دیتے ہوئے اپنا سر نہیں ہلاتا، لیکن تم کو سرداروں کا سردار بنا دیتا ہے، بڑے بڑے سردار آ کر تمہارے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اللہ والا جب کسی میدان میں نکل جاتا ہے تو ایسے بڑے بڑے لوگ جن کے سامنے لوگ جھکتے اور جن کی اطاعت گزاری کرتے ہیں، وہ لوگ ان کے سامنے آ کے اطاعت گزاری کرتے ہیں۔ مر ترا چیزیں دہد یزدان ہاں، کہ سجود تو کنند اہل جہاں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا ہوتا نا، یہ خفیہ طور پر کرتا ہے،
ظاہری طور پر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے نا باطنی طور پر، تو وہ عطا ہونے والی چیز کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ اب انسان چاہتا ہے کہ جو چیز مجھے عطا ہو رہی ہے مجھے دکھائی دے، نہیں، اللہ کی عطا کردہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اگر آپ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے لینا چاہتے ہیں تو ویسا نہیں ہوگا، مخفی طور پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سیکرٹلی دیتا ہے۔ مال دولت بھی اگر کسی کو دیتا ہے تو مال آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کہاں سے آ رہا ہے، ہوا سے اڑ کے آ رہا ہے یا زمین سے نکل کے آ رہا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ آپ تعجب کرتے ہیں کہ آیا کہاں سے، حالانکہ اس مال و دولت کی اہمیت نہیں ہے دنیاوی مال و دولت کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ بھی کسی کو دینا چاہتا ہے تو خفیہ طور پر ہی دیتا ہے۔ اب جو فضل و کرم ہے، جو عنایت ہے، روحانی مدارج ہیں، درجات ہیں، یہ چیزیں ظاہری طور پر کہاں سے آئیں گی؟ تو اللہ کا رسپانس ظاہری طور پر نہیں آتا، باطنی طور پر ہی آتا ہے، مخفی طور پر ہی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ضرور ہے۔ اور اسی کا اثر ہوتا ہے کہ دنیا والے آپ کے پاس آ کے جھک جاتے ہیں۔ وہ جو اللہ کی عطا کردہ جو باطنی دولت ہے وہ جب آتی ہے تو اس کے اثرات ایسے کام کرتے ہیں کہ دنیا دار لوگ بھی رجوع ہونے لگتے ہیں، حالانکہ ظاہری طور پر دنیا دار کو ان سے رجوع ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو جس سے رجوع ہو رہے ہیں وہ ترقی یافتہ بھی نہیں ہے، اور جو رجوع ہونے والا ہے اس نے تو بہت ترقی کر لی ہے۔ لیکن جس نے ظاہری طور پر بہت زیادہ ترقی کر لی ہے وہ آ کے ایسے آدمی سے رجوع ہو رہا ہے جو ظاہری طور پر اس نے ترقی ہی نہیں کی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں جو اس کو کھینچ کے لاتے ہیں۔ آن چنا کے داد سنگیرا ہنر، تا عزیز خلق شد یانے کے زر۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہنر عطا کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیے ہنر چھپا ہوا ہی ہوتا ہے، ہنر چھپا ہوا ہی ہوتا ہے، اس کو اندر سے نکالنا پڑتا ہے۔ ہیرے جواہرات سونا وغیرہ ہر چیز کو آپ دیکھ لو، پتھروں کے اندر کھانوں کے اندر ہوتا ہے، موتیوں کو نکال کر دیکھو سمندروں کی گہرائیوں میں ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سونا جو نکلتا ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں، جو سونے کی کھانیں ہوتی ہیں وہاں جا کے دیکھیے کتنے خطرے ہوتے ہیں، کتنی جان پہ کھیل کر سونا نکالنے والے سونا نکالتے ہیں، اور کتنی پہاڑوں کے اندر گہرائیوں میں غاروں کے اندر ہوتا ہے۔ ہر اچھی چیز اللہ تعالیٰ ایسے ہی دیتا ہے، گہرائی کے اندر ڈال دیتا ہے، سمندروں کے اندر ڈال دیتا ہے، تب جا کے عطا ہوتا ہے۔ پتھروں کے اندر سے معمولی بیکار پتھر، اس کے اندر سے سونا نکل کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اوپر نہیں رکھتا، اندروں گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب کھودو، کھود کے نکالو، ہونا چاہیے تو اوپر نہیں ملے گا، آسانی سے نہیں ملے گا۔ آسانی سے ملنے والی چیز اہمیت والی ہوتی بھی نہیں ہے۔ جو چیز آسانی کے ساتھ مل جائے وہ قیمتی چیز نہیں ہوتی، قیمتی چیز ہمیشہ مشکل سے ملتی ہے۔ مونگ پھلی اور بادام کو ہی دیکھ لیجیے آپ، بادام زیادہ قیمتی ہوتا ہے یا مونگ پھلی زیادہ قیمتی ہوتی ہے؟ لیکن دونوں کے اوپر جو چڑھا ہوا چھلکا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ۔ بادام کو کوٹ کر پھوڑ کر محنت سے نکالنا پڑتا ہے، جبکہ مونگ پھلی کو ایسے انگلیوں سے یہ مس لو نکل جاتی ہے۔ تو اچھی چیز ہمیشہ مشکل سے ملتی ہے، اور ہر اچھی چیز اللہ تعالیٰ ایسے ہی اندر چھپا کر دیتا ہے۔ قطرے آب بیابد لطف حق، گوہر گردت برد ازر سبخ۔ موتی سیپیوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، معمولی پانی کا قطرہ جو آسمان سے بارش کی شکل میں گرتا ہے۔ سیپی کے اندر قطرہ ٹپک گیا اور وہ ٹپکتے ہی سیپی بند ہو گیا۔ اب جیسے ہی سیپی بند ہوا، ایک وقت کے بعد اس سیپی کو توڑ کر نکال کر دیکھو، اندر سے موتی نکلتا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ جب بند ہو گیا سیپی کے اندر تو باہر نکلا تو موتی بن کر نکلا، اور پھر ایسی قیمت کا ہو گیا کہ سونے سے بازی لے گیا۔
بہت سارے موتیاں ایسے ہوتے ہیں جن کی سامنے سونے کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے قطرے کو، اگر وہی قطرہ زمین پر کھلے عام گرا دیا گیا ہوتا تو ایک ہی دن میں سوکھ جاتا تھا، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ جو اپنے فضل کے قطرے گراتا ہے تو جب وہ چھپا کر گراتا ہے تو موتی بنا دیتا ہے، ظاہری طور پر گراتا ہے تو سکھا دیتا ہے۔ جسم خاکستو چو حق تا بیشداد، در جہانگیری چو مہ شد استاد۔ جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن جب خدا نے اس کے اندر چمک دی، بت بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، جسم بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن بت کے اندر کوئی جان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر جان ڈال دی، اور جان ڈالنے کے بعد ایسی چمک اور ایسی صلاحیتیں دی کہ انسان کے اندر صرف ایک جان ہی نہیں ہے، اب جان تو جانوروں میں بھی ہے، اس لیے تو ان کو جانور کہتے ہیں، جان والے، جان والے کو جانور کہتے ہیں نا، تو جان تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، انسان میں بھی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جان دینے کے علاوہ ایک خاص قسم کی چمک بھی دی ہے، اور اسی چمک کی بنیاد پر وہ دنیا کو فتح کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور جانوروں کو وہ اپنی مٹھی میں قید کر کے رکھ لیتا ہے۔ عقل ایسی دی اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ ہی تلسمست این وہ نقش مرداست، احمقارا چشمشس رہ برداست۔ تو یاد رکھو، انسان میں جس کو اللہ تعالیٰ نے چمک دی ہے اس میں، اور جس کے اندر جان ہی نہیں ہے سرے سے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طلسم ہے، آنکھوں کو حیرت میں ڈالنے والی چیز ہے، اور ایک مردہ تصویر ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ دونوں کو ایک جیسی مت سمجھو۔ اس طرف بے وقوف رجوع ہوتے ہیں، اور اس طرف کے لوگوں نے بے وقوفوں کو اپنے سے دور کر دیا ہے۔ ادھر جاتے ہی بے وقوف ہیں، اور ادھر بے وقوفوں کو آنے کا راستہ ہی نہیں ہے، راستہ ہی بند کر دیا گیا ہے، بے وقوف میرے پاس آنا ہی نہیں۔ اتنا بڑا فرق ہے دونوں میں۔ می نمایت او کے چشمے می زنت، اب لہاں سازیدہ اند آرا سنت۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی بت پہ آپ نظر ڈالو، کچھ وقت کے لیے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بت پلک جھپکا رہا ہے، حالانکہ کوئی پلک نہیں جھپکتی، لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار کہ کوئی پلک جھپکا رہا ہے، اور لوگ اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں، بے وقوف لوگ، کہ اس کے اندر جان ہے۔ اب اس طرح تو آپ کو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے آپ اکیلے بیٹھے ہیں گھر میں، آپ کو کچھ وقت کے لیے ایسا لگا کہ کوئی پیچھے آگے کھڑا ہے، کوئی پیچھے سے جا رہا ہے۔ کبھی آپ ایسے مقام سے جا رہے ہیں جہاں پر روشنی کم ہے، وہاں پر آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی آپ کے سامنے سے گزر گیا، ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ تو وہ وہم نہیں تھا۔ تو ویسے ہی یہ وہم کام کرتا ہے بتوں کے ساتھ بھی۔ کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بت پلک جھپکا رہا ہے، یا آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہے، یا آپ کے سوال کے جواب میں ہاں یا نہ کہہ رہا ہے، ایسا لگتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس کو دلیل نہیں بنانا چاہیے۔ اپنے وہم کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اگر آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے تو وہ دلیل نہیں بنتی، دلیل حقیقت کے ساتھ بنتی ہے۔ جب یہ ساری باتیں، کام کی باتیں اس سبتی نے قبطی کو سمجھائی کہ فرق کیا ہے، میرا پانی صاف شفاف کیوں ہے اور تیرے ہاتھ میں آتے ہی وہ خون آلود کیوں ہو رہا ہے، تو اب قبطی نے سبتی سے کہا، درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، آپ اگر دعا کریں گے تو مجھے بھی ہدایت نصیب ہوگی۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہے، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس قبطی کو ہدایت کا راستہ نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہم انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی
بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در